ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40 روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو کر رہتے ہیں، ہر وقت سرکردہ رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے فرمایا کہ اے میرے صاحبو، خدا نے مجھ کو خلیفہ بنایا اور تم پر نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھ کو منع فرمایا تھا کہ دیکھنا تم نفس امارہ کے پیچھے مت جانا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پر بس میں نے اسی بات کا خیال نہ کیا اور میں سب کچھ بھول گیا، اور اسی بھول میں میں نے نفس امارہ کی پیروی کی تھی، یعنی ایک شخص جس کا نام اوریا تھا، میں نے غلطی سے اس کو جہاد پر بھیجا اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گیا، اور میری تمنا تھی کہ جب وہ شہید ہو جائے گا تو میں اس کی بیوی سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کی شہادت کے بعد اس کی عورت سے نکاح کر لیا، اور اسی پاداش میں خداوند کریم نے مجھ کو چند روز تک اسی بلا میں مبتلا کیا، اور اب خدا کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خطا کی وجہ سے تقریباً 30 سال تک مسلسل روتے رہے، اور اس کثرت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ آپ کے کپڑے تر ہو جاتے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عابد بھی تقریباً 40,000 کے لگ بھگ تھے، وہ بھی آپ کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اپنے والد کی آنکھوں سے آنسو پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری سے ایک روایت ہے کہ حضرت داؤد اپنے گناہ کے معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے، اور پھر بھی ہر وقت آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحب تقصیر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً 70 سال تک ایسا ہی رہا کہ آپ کو اپنی غلطی کا اس قدر احساس تھا کہ آپ اکثر گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر زمین پر سر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مژدہ لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بس ہم نے معاف کر دیا اس کو، اور وہ کام اور اس کا ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے منبر پر چڑھ کر